مستفیٰ صاحب طاقت نہیں ہے. اب آپ روک سکتے ہیں تو رانا صاحب کو روک لیں. آرٹیکل 163A میں ترمیم کے ذریعے صوبوں آپ اتنی اہمیت دے رہے ہیں رانا صاحب کو اور ان کی حکومت کو. سوری رانا بھائی ہمارے لیے تو بڑے اہم ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی الیکشن کمیشن کی تقرری چینج ہو رہی ہے, یہ ساری چیزیں میرے بھائی نیا آئینی کوڈ بن رہا ہے. یہ جو 27ویں ترمیم کے بارے میں آج بلاول صاحب نے ٹویٹ کی ہے, جناب حکومت نے ان سے بات کی, کیا حکومت کو خود بھی پتا ہے کہ کیا مسودے میں آ رہا ہے؟ آخری دفعہ 26ویں آئینی ترمیم جب آئی تو رات کو وزیر قانون نے فرمایا کہ مجھے مسودہ مل گیا ہے, مبارک ہو. 27ویں ترمیم کے بھی کچھ خد و خال بتا دیے گئے. ابھی اگر ڈیٹیل میں ہم ان سے پوچھیں, حکومت کے کسی بھی فرد سے پوچھیں تو ان کو نہیں پتا ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ حکومت کا کام تھا کہ کلیئرٹی لے کر آتی. سب سے پہلے حکومت لوگوں کو اعتماد میں لیتی. بلاول صاحب کو اپنی ٹویٹ کے ذریعے نہ بتانا پڑتا, ایک اتحادی کو نہ بتانا پڑتا, حکومت سامنے آتی اور کہتی کہ جناب یہ مسودہ ہے, ہم نے تیار کیا ہے, بڑی ارک ریزی کی ہے, اس کے اوپر ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے, سول سوسائٹی کے ساتھ بیٹھیں گے. کون سی اپوزیشن؟ پتہ ہی نہیں گئی ہے جو جتنی بھی ہے وہ حکومت رہ گئی ہے. اپوزیشن کو تو چھوڑیں, حکومت رہ گئی ہے. ہم تو پھر بیٹھ کر آزادی سے بات کر لیتے ہیں. کیا یہ بات بھی کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں رانا صاحب کیا بات کریں؟ رانا صاحب یہ بات کریں کہ جناب یہ مسودہ میں نے دیکھا ہے. رانا صاحب کو یہ بات کرنی چاہیے, I really respect him, بھائیوں کی طرح ہے, کہ یہ وہ نواز شریف کی مسلم لیگ نون ہی نہیں رہی جس نے میثاق جمہوریت کیا تھا, جس نے میثاق جمہوریت کے اندر جو باتیں طے کی تھیں. آج یہ وہ مسلم لیگ نون نہیں ہے. رو پڑیں گے رانا صاحب, رو پڑیں گے. 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں جو بلاول صاحب نے جو باتیں کی ہیں کہ اس کے اندر ہم سے 7 چیزیں ہیں. جی ان مجھے 6 کا پتہ ہے, آپ 7 کہہ رہے ہیں. انہوں نے 7ویں بھی اپنی ٹویٹ میں لکھی ہے. ہوگی, میں نے نہیں دیکھی, آپ کی نظر سے میری نظر کمزور ہو گئی ہے. اچھا, اب اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ. آپ نے پچھلی دفعہ سال پہلے ہمیں یہ آپ نے لیکچر سنایا کہ جناب یہ 26ویں آئینی ترمیم اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. ہم کانسٹیٹیوشنل بینچ اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ کام جلدی لوگوں کو انصاف ملے. آج تک تو کوئی انصاف نہیں مل سکا. اس کا انصاف کے عام آدمی کے اوپر تو کوئی صحت پہ اثر نہیں پڑا. ویسے یہ آپ کی سابقہ لیڈر بے نظیر صاحبہ کا بھی خواب تھا. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر لکھا گیا تھا فار اے پیریڈ آف 5 ایئرز. یہ بھی آپ جا کر نکال کر دیکھ لیں. چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر یہ اس کی جو شک ڈالی گئی تھی اس لیے ڈالی گئی تھی کہ پرویز مشرف. اچھا, آپ کو ایک بات بتائیں, آپ کو ان سے خدشہ کیا ہے رانا صاحب کی پارٹی سے؟ یہ ترامیم کر کے کیا کر لیں گے وہ؟ خدشہ ججوں کو ٹرانسفر پوسٹنگ کر ان کے ہاتھ میں آ جائے تو کیا ہے؟ اب مجھے یہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ لگائے تو کیا ہے؟ اگر ججز کی پہلی 26ویں ترمیم نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ختم کر دیا, اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بناتے ہیں یہ, تو اس کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 70 سال یہ عمر رکھیں گے جج صاحبان کی ریٹائرمنٹ کی. تو آج جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک لالچ کریٹ کر دیں گے. جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر جو لوگ جو ابھی سربراہ ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچ کے, وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں 30 نومبر کو غالباً, تو وہ ایک بینیفٹ کریٹ کر رہے ہیں ان کے لیے. دوسری بات, جو جج پسند نہیں آئے گا, ابھی آئین کے تحت ضروری ہے کہ کوئی بھی جج آپ کہیں ٹرانسفر نہیں کر سکتے بغیر اس کی مرضی کے. جی, جب آپ اس کو امینڈ کر دیں گے تو یہاں سے اٹھا کر آپ جج پھینکیں گے, کسی کو پھینکیں گے آپ ڈیرہ اسماعیل خان, کسی کو اٹھا کر پھینکیں گے. جج کی کیا حیثیت ہے؟ جج کی حیثیت ہے نہیں ہے بھائی, اس ملک میں عزت رہے گی کسی کی؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ نہیں رہے گی, لیکن ہم اپنی بات تو کریں گے, ہم اعتراض تو کریں گے. یہ حق تو ہم سے کوئی نہیں لے سکتا. ٹاک شو آپ کے لیے حاضر ہے, لیکن گراؤنڈ میں کچھ بڑی مہربانی اور نام ہونے دیں گے. بڑی مہربانی, اور ہم روک بھی لیں گے, یہ بھی آپ بے فکر رہیں. اطلاع کرتے ہیں لوگ, دیکھ لیتے ہیں 10 15 سال کے پروگرام لوگ بنایا کرتے ہیں, لیکن اس ملک میں 10-15 سال کا کسی کا پروگرام مکمل نہیں ہوا. تو آپ جتنے مرضی بنا لیں. اگر ملک کی حالات ٹھیک نہ ہوں تو کیا ہم خاموش رہ جائیں؟ نہیں, آپ نے آج سوال بڑے الٹے سیدھے کیے. میں تل ملا رہا تھا, آپ کو سوال وہ پوچھنے نہیں چاہیے تھے. میں کہہ رہا تھا کہ غصہ چڑھ رہا تھا مجھے, لیکن میں اس پہ آؤں گا بعد میں. آپ کمپلیٹ کر لیں. اچھا, پھر اس کے اندر ایگزیکٹو میجسٹریسی کو بحال کرنا, یعنی سیپریشن آف پاورز کو آپ ختم کر رہے ہیں. اے سی ڈی سی کو آپ وہی اختیار دیں گے کلونیل اختیارات. پوائنٹ آ گیا, بریک کریں. نہیں, ابھی بریک پہ نہیں جانا, ابھی 1-2 پوائنٹ اور بھی ہیں. جلدی بتائیں. اچھا, اب ای سی پی کے اوپر ڈیڈ لاک ختم کرنا ہے. ای سی پی کی کوئی حیثیت رہ گئی ہے؟ سیدھا آپ کہیں کہ ہم اناؤنس کر دیا کریں گے الیکشن کی رات, اور ای سی پی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ای سی پی کے اوپر ڈیڈ لاک, واہ جی واہ. اچھا, پھر اس کے اندر آپ لے رہا ہوں بریک بھائی. وہ نہیں, ابھی ایک سیکنڈ کہہ رہے نہیں. اچھا, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کرنا, صوبوں سے وہ اختیارات واپس لے لینا جو صوبوں نے حاصل کی ہے. بڑی اس کے لیے ہیلتھ ایجوکیشن وغیرہ یہ پولیٹیکل موومنٹ رہی. جی, صرف یہ ہیلتھ ایجوکیشن تک نہیں رکیں گے, لا اینڈ آرڈر, اس سے آگے بھی جائیں گے. لا اینڈ آرڈر بھی ہے. اب آپ کہیں کہ آپ نے سندھ اور بلوچستان میں بچوں کو اپنی مرضی سے پڑھانا ہے وفاق نے, کیوں؟ اب آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے تو اجازت دینا مجھے.
لیکن اگر آپ بریک لیں تو اس کے بعد رانا صاحب بھی اور ابھی پتہ ہے احمد اویس صاحب بھی اور پھر زیادہ گل ڈالیں گے آپ کی باتوں پہ. این ایف سی کو اگر آپ چینج کرنے کی بات کرتے ہیں, پروونشل شیئر آپ چینج کرنے کی بات کرتے ہیں, تو پہلے وفاقی حکومت یہ تو دکھائے اس نے خرچے کتنے کم کیے. اگر آپ صدر ہاؤس کا بجٹ بڑھا دیں, وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ بڑھا دیں, چیئرمین سینٹ کی تنخواہ بڑھا دیں, اسپیکر نیشنل اسمبلی کی تنخواہ بڑھا دیں, ایم این ایز کی بڑھا دیں. بھائی ہمارا ملک, ہماری پارلیمنٹ, آپ کو اس سے کیا؟ نہیں, یہ پارلیمنٹ پاکستان کے لوگوں کی ہے. ہم پاکستان ہیں, آپ یہ پاکستان کے لوگوں کی ہے. یہ آپ کی سوچ ہے. میں بریک پہ جاؤں گا لیکن مجھے سمجھ تم نہیں سے آئی. پہلے بھی جو تخت نشین تھے, آپ کہیں جائیں کوئی نہ کوئی تخت نشین ضرور ہوگا جو آپ کا سانس اور گلا گھونٹے گا, اور میں دیکھ رہا ہوں گا, میں تو یہ کہتا ہوں, میں ہسٹری لکھ رہا ہوں گا یوں کر کے. یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں, میری تو ایک درخواست ہے, آرٹیکل 3 ایک نیا کانسٹیٹیوشن کے اندر لے کر آئیں, اور اس آرٹیکل 3 کے اندر لکھ دیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہوں گے. طاقت جو ہے وہ صرف ہمارے, میں تو حیران ہوں, آپ 2025 میں کہہ رہے ہیں کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے. تو یہی تو لڑائی. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہمیں اس طرح کی کوئی چیز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو نہیں لکھے نا, کیوں نہیں لکھتے؟ میں آپ کی اس بات پہ حیران ہوں کہ آپ کو خود پتا ہے چلمن سے لگے ہیں, چھپے بیٹھے ہیں, سامنے آئے, سامنے شہباز شریف صاحب ہیں, رانا صاحب ہیں, آپ ان کو باکسنگ میچ میں مکے مارے, یہ بیچارے ڈیفینڈ بھی نہیں کریں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں ان کا بھی, یہ ہے نا.